زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھی کام، میں اس کرم کے کہاں تھی قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، بشیر کہیں گے نذیر کہیے انہیں، سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میں بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، ورنہ تو کتنے آئے سعدیہ کو گرانا چاہا، کتنے ہی آئے، کتنوں نے ذلیل کرنا چاہا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی ذات جس کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر والوں کے ساتھ، باویلے والوں کے ساتھ نہیں، تو
آج آپ بھی میں بھی ہم سب کے اندر دنیا کے دیے ہوئے بے شمار دکھ ہوتے ہیں، اور لیکن وہ دکھ کچھ بھی نہیں رہ جاتے جب اللہ اور اس کے رسول کی ساتھ کو ہم اپنے ساتھ پاتے ہیں۔ تو کتنے ہی آئے کتنے ہی گئے، لیکن یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، ورنہ لوگوں نے تو کسر نہیں چھوڑی ہوتی نا، کسی کو گزانے میں، کسی کو تکلیف دینے میں، کسی کو ذلیل اور رسوا کرنے میں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی ذات ساتھ ہوتی ہے تو جیتی جاگتی مثال میں آپ کے سامنے اور آپ سب بھی بخوبی جانتے ہیں کہ لوگ جتنا بھی گرانا چاہیں، جس کے ساتھ جو کرنا چاہیں، کچھ نہیں کر سکتے، خدا کی قسم کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرما دیا کہ اگر ساری دنیا مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتی جب تک رب تعالیٰ نہ چاہے، اور اگر ساری دنیا مل کر کسی کو نفع پہنچانا چاہے وہ نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک رب تعالیٰ نہ چاہے۔ میں یہ حدیث پڑھی سنی اور اس کی ڈیٹیل بھی پڑھی، پر سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھلا چلو نقصان کی تو سمجھ آ گئی، فائدہ پہنچانا چاہیں تو کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک رب تعالیٰ نہ چاہے۔ زندگی کے تجربے نے پھر بتا دیا کہ جب ہم کسی ایسے شخص کو جو مطلب کہ کیا کہتے ہیں ان کو کہ جو احسان فراموش ہوتے ہیں، مجھے الفاظ اب صحیح طرح سے نہیں آ رہے، جب ہم ان کا خیال کرنا چاہتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو نفع پہنچا دیں، تڑپتے ہیں بلکتے ہیں کہ اس بندے کا نقصان ہونے لگا ہے تو ہم اس کو بتا دیں کہ تمہارا نقصان ہونے لگا ہے، لیکن نہیں جی، اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ فائدہ پہنچانے نہیں دیتا خود کو، کیونکہ رب تعالیٰ چاہتے ہی نہیں ہے۔ پھر زندگی کے تجربے نے یہ بھی بات ثابت کر دی کہ رب تعالیٰ نے جو فرمایا، محبوب نے جو فرما دیا، وہ حق فرمایا، سچ فرمایا۔ تو اس لیے اگر کوئی بندے کا ایمان یہ ہے کہ فلاں سے مجھے فائدہ پہنچنا تھا اور اس نے مجھے فائدہ نہیں ہونے دیا، خدا کی قسم اپنے ایمان کو ٹھیک کر لیجئے، کوئی انسان اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو فائدہ پہنچا سکے، کیونکہ اگر اس کے ذریعے سے آپ کو کبھی کوئی فائدہ پہنچا تھا اور اب نہیں پہنچ رہا تو وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے جو درمیان میں ہے، وہ نہیں چاہتی کہ آپ کو اس بندے سے فائدہ پہنچے جس نے کل آپ کو کھری کھری باتیں سنانی ہے، آپ پر احسان جتلانا ہے۔ اللہ رب العزت وہاں سے فائدہ پہنچاتے ہیں جہاں ہمارے لیے فائدے مند ہوتا ہے، اور وہاں سے فائدہ نہیں پہنچاتے جو ہمارے لیے فائدے مند نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی نقصان بھی ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلانے کے لیے، کوئی بیماری پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کچھ بھی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو رب تعالیٰ کی جانب سے ہی ہوتا ہے، کسی بندے کی جانب سے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنے دل کا غم ہلکا کر لیجئے کہ کوئی بندہ اگر دکھ پہنچا رہا ہے وہ صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے دکھ پہنچانے کا، حقیقت میں رب تعالیٰ جو ہے وہ اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ جب رب تعالیٰ کسی بندے کو پسند فرماتے ہیں تو اس کو دنیا سے توڑ کر خود سے جوڑ لیتے ہیں۔ رب تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو خود دنیا سے توڑ کر اپنے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اس لیے نہ گھبرائیں، نہ پریشان ہو، بیماری پر، لوگوں کے پہنچائے ہوئے دکھوں پر، کسی بھی تکلیف سے بالکل نہ گھبرایا کریں، بلکہ خوش ہو جائے، سبحان اللہ، میرے رب تعالیٰ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ دنیا سے توڑ کر مجھے اپنے سے جوڑنا چاہتا ہے، وہ اتنا پیارا، اتنا مہربان، اتنا حسین رب ہے کہ جو مجھے اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے۔ تو اپنا غم جو ہے وہ ہلکا لگے گا، بلکہ آپ کے چہرے پہ اسمائل ہوگی، دکھ دینے والا بیچارہ خود ہی دکھی ہو جائے گا کہ اللہ میں نے تو اس کو دکھ دیا تھا، یہ مسکرا رہا ہے، اس کو کیا پتا کہ اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات میرے ساتھ ہے اور یہ مجھے دکھ نہیں دے سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی طرف جوڑ رہے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ یہ ہر طرف، اللہ ہی اللہ ہے، بندہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی دکھ تکلیف سے محفوظ فرمائے۔ اور بھی ذرا ایک اور بات آپ کو بتاتی ہوں، ایک بیماری یا کوئی تکلیف ہمارے لیے کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ یہ جو بیماری آئی، جو تکلیف آئی، یہ ہمارے لیے سزا ہے یا پھر یہ ہماری آزمائش ہے؟ اس طرح پتہ چلے گا کہ اگر بندہ تکلیف سے، بیماری سے اللہ رب العزت کی طرف لوٹ جائے تو سمجھ لیجئے کہ آزمائش تھی، اور اگر وہ
تکلیفوں اور بیماریوں کے باوجود رب تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹتا، استغفراللہ کیجئے، استغفار پڑھیے کہ وہ اس کے لیے سزا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیں، اور ہم سب پر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرما دیں، اور ہمارے دلوں سے دنیا و مافیہ کی محبت کو نکال کر اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی نمازوں کی، قرآن پاک کی محبت کو پیدا فرما دیں۔